قبل میرے حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، مگر ماحول کی تازگی یہ بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے کہ سواد میں خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا ذکر آپ کو کائنات کے اندر میرے حضور کا ملے گا، اتنا ذکر آپ کو کسی اور کا نہیں ملے گا۔ نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، گھر گھر کے اندر میرے حضور کے ذکر کے تذکرے ہیں۔ اور میرے امام بھی بول کے کہتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں تیری ہی داستان ہے۔ جدھر بھی کان لگائیں گے آپ کو حضور کا ذکر ہی سننے کو ملے گا۔ اور ہم بھی انہی روحانی وجدانی محافل کے اندر حاضر ہو کے گنبد خضرا کے مکین سے یہی عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم دیوانے لوگو، ہر سال حضور کا میلاد منانے بیٹھ جاتے ہو۔ حضور تو ہر سال نہیں آتے، تم ہر سال ہی میلاد مناتے ہو۔ میرے استاذ فرمایا کرتے ہیں، یار قرآن کے دامن میں ایک رات کا ذکر ہے، اور اس رات کے دامن میں قرآن نازل ہوا تھا، جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جس رات سے قرآن نازل ہوا ہے، ہر سال کے بعد وہ رات جب پلٹ کے آتی ہے، شام سے لے کر طلوع فجر تک اپنے دامن میں رحمتیں بھی لے کر آتی ہے، برکتیں بھی لے کر آتی ہے، بخششیں بھی لے کر آتی ہے۔ کہ ہر سال قیامت تک وہ رات جیسے آئے گی، رحمتیں بھی لے کر آئے گی، برکتیں بھی لے کر آئے گی۔ قرآن بھی تو ہر سال نہیں آتا، قرآن بھی تو ایک بار ہی آیا تھا نا، قرآن بھی تو ہر سال نہیں آتا۔ کہا کسی طرح میرے حضور جب سے آئے ہیں، اس رات سے رحمتوں کو برسنے کی عادت ہی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے غلاموں پہ برستی ہی رہتی ہیں، نوازتی ہی رہتی ہیں۔ ویسے بھی یار میرے آپ کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے حضور کا ذکر کرے۔ کسی کے سامنے کسی کے چاہنے والے کا ذکر کیا جائے نا تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کسی سے کوئی بندہ پیار کرتا ہو تو بندہ بار بار کہتا ہے، یار اس کا ذکر ہو، اس کا ذکر ہو، اس کا ذکر ہو۔ بلکہ مطالعہ المسرات کے اندر تو لکھا گیا، امام مہدی الفاسی نے لکھا ہے، ذکر رسول سننے کے بعد اگر کسی شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی تو سمجھ لو سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یار ذکر حضور کا ہو اور عاشق کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطرب سے کہہ دو چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا مل جائے۔ اور میاں صاحب بھی بول کے کہتے ہیں، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے بھی گل کرتا، سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا۔ تم بات کسی کی بھی کرو گے، جو عاشق رسول ہوگا نا وہ بات کھینچ کے مدینے کی گلی میں لے جائے گا۔ کسی نے سوال کیا تھا، مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے؟ علماء نے اپنے اپنے جواب دیے اور اپنے اپنے دلائل کے انبار لگا دیے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، کافی عرصہ مدینہ شریف میں رہ کے آپ نے درس حدیث دیا، اور آپ کی یہ حسرت تھی عبدالحق محدث دہلوی کی کہ کاش مجھے حضور کی زیارت ہو جائے۔ ایک دن سوئے تو مقدر جاگے، خواب کے اندر میرے حضور تشریف لے کر آئے، اور میرے حضور نے فرمایا، عبدالحق تو اس طرح کر ہندوستان میں دہلی چلا جا، وہاں جا کے دین کی تبلیغ کر۔ حضوری والے بزرگ ان کو کہا جاتا ہے، حضوری والے بزرگ۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم میں حاضر ہوں، مگر حضور یہاں پہ تو روزانہ جب جی چاہتا ہے گنبد خضرا کا دیدار کر لیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، عبدالحق یہاں گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ وہاں تجھے اپنا دیدار کرواؤں، روزانہ وہاں تجھے اپنا دیدار میں کرواؤں گا۔ روزانہ میرے حضور آپ کو زیارت کروایا کرتے تھے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں مدینہ افضل ہو گیا تھا۔ تو مکہ افضل ہو یا مدینہ افضل ہو، بات تو ساری میرے حضور کی وجہ سے ہی ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو کسی کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور عاشق کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ آپ کہتے ہیں حضور کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کستوری کی مانند ہے، جو جو اس کو چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو مہکتی چلی جائے گی۔ تو صاحب یہ حضور کا ذکر ہے جس کے لیے ہم
میں اور آپ یہاں پہ حاضر خدمت ہیں۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری زلف عنبری کی قسم۔ یہاں پہ علماء نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 4 اقوال نقل کیے، میں 2 پہ گفتگو کروں گا۔ کہا کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا میلاد والا دن ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی معراج والی رات ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم۔ کہا جب تو دکھی امت کا سہارا بن کے آیا تھا نا، محبوب تیرے آنے کی بھی قسم۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب باپ یہ چاہتا تھا میرے گھر میں کوئی بیٹی نہ ہو، جب بھائی یہ چاہتا تھا میرے گھر میں کوئی بہن نہ ہو، تو اس وقت کا محبوب جب تو دکھی امت کا سہارا بن کے آیا تھا، بیٹیاں بھی آسمان کی طرف آس لگا کے بیٹھی تھی اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی تھی، مالک اب بھجوانا اس کو جس نے آ کے ہمیں عزتیں دلوانی ہیں، مالک بھجوا بھی دے، کب آئے گا؟ خالق ہم اپنے باپ کے لیے دھبا بن گئی ہیں، ہم اپنے باپ کے لیے رسوائی کا باعث ہیں، ہم تو بیٹیاں ہیں مالک کے کائنات، ہمارا کیا قصور ہے؟ بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ باپ اس وقت تک معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا تھا جب تک اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار نہیں دیتا تھا۔ آج تو محبتیں ہیں۔ ایک بوڑھا شخص منڈی کے اندر بوریاں اٹھا رہا تھا بیچارہ، سفید داڑھی، پوچھا بابا جی خیریت ہے؟ بڑھاپے کے اندر بھی بوریاں اٹھاتے پھرتے ہو بابا جی؟ گھر بیٹھ کے آرام کرو۔ کہانی پتر کا تی بیٹھی ہوئی ہے نا، اندے گندے بھی تو ہاتھ پیلے کرنے نے۔ تو صاحب یہ محبتیں کہاں سے آئی ہیں؟ بھائی کو دیکھ لو، 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتا ہے، کہیں کھیت میں کام کر رہا ہے، کہیں دکانوں پہ ملازم ہے، جہاں بھی بھائی کو کام ملتا ہے بھائی پہنچ جاتا ہے۔ پوچھا جائے یار 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر، تو جواب ایک ہی آتا ہے، وہ کہتا ہے یار گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے نا، اس کے بھی تو ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ بھائی تو زندہ دفن کرتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کر کے خوش ہوتا تھا، آج یہ اپنی بیٹی کو وقت رخصت سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ یہ محبتیں سینوں میں کس نے ڈالی ہیں؟ تو آواز ایک ہی آتی ہے، یہ صدقہ ہے میلاد والے محمد عربی کا۔ اس کے علاوہ کائنات میں دوسری آواز آپ کو نہیں آئے گی۔ عزتیں ہمیں حضور کے دم سے ملیں گا کہ محبوب تیرے آنے کی بھی قسم۔ جب ماؤں کو منڈی کے اندر لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا، سگی ماں 3 بیٹوں نے 300 روپے کے اندر منڈی میں لے جا کے بیچ دی اور 100 روپے لے کے اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ جب ماؤں کو بیٹے جا کے منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، جب مائیں رسوا ہو رہی تھی، ذلیل ہو رہی تھی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملہ حضور نے بول کے فرمایا، حضور نے فرمایا ماں کی بیچنے والی چیز تھوڑی ہے، یہ ماں تو وہ ہے جس کے قدموں میں رب نے تمہاری جنت کو رکھا ہوا ہے۔ آج ماں ایک محبتوں کا جہاں ہے۔ آج تو ماں کی گود میں لیٹو تو یقین کریں انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھ کے دیکھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے موجودوں نے قدر نہیں آج معذرت کے ساتھ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، ماں باپ رسوا ہو کے رہ گئے، ماں باپ ذلیل ہو کے رہ گئے۔ میرے حضور سے پوچھا گیا تھا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تھا جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ آج ماں باپ رسوا ہیں۔ 6 بیٹے ہو نا تو باپ بیٹھا ہو تو باپ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے ابا تجھے کیا پتہ، تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری تو عقل ہی کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ میں اکثر ایک بات بیان میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ماں باپ بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ کو شوگر نہیں ہے، ماں باپ کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا صاحب، انہیں میرے آپ کے سخت لہجے بیمار کرتے ہیں، انہیں ہماری زبان بیمار کرتی ہے، جو ہماری زبان کی تیزیاں، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، ہم ان کے اوپر وہ تیزیاں استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر معاشرے کے اندر ماں باپ رسوا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بیٹا تھا، گھر سے مزدوری کے لیے نکلا، مزدوری نہ ملی، جب مزدوری نہ ملی تو کسی بندے سے کہا یار مجھے 100 روپیہ کرایہ عنایت کیجئے، میرے گھر میں میری ماں ہے اور وہ بیمار ہے، آج مجھے مزدوری نہیں لگی تو مہربانی فرما کے 100 روپیہ دے دو، میں تمہیں پھر کبھی ملاقات ہوگی تو میں واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا تیری مزدوری کتنی، دہاڑی کتنی ہے؟ تو بتایا جی میری دہاڑی 800 روپیہ ہے۔ اس نے 800 روپیہ نکال کے اس کو دیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے 800 نہیں لینا، میں نے 100 ہی لینا ہے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر کسی ایک کے دماغ میں یہ بات چلی جائے، دل میں بات اتر جائے۔ تو کہا کہ یار تو 800 لے لے، کہا نہیں میں نے 800 نہیں لینا، مجھے اب 100 روپے دے دے۔ کہا یار 700 روپے کی ماں جی کی دوائی دارو لے جانا، دوائی تیرے کام آ جائے گی، دوائی کے معاملات میں تیرے پیسے کام آ جائیں گے۔
تو اس نوجوان نے تھا تو بیچارہ مزدور، مگر جملہ بڑا کمال کا بول کے گیا، کہا صاحب مائیں دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، مائیں تو پتروں کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یار مائیں جو ہوتی ہیں نا یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی، یہ تو پتروں کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پتروں کی مرضی ہے نا، ماں باپ کو برآمدے میں بٹھا دیں، سخت سردی ہوتی ہے تجھے وہ کمرے میں سلاتے ہیں اور تو خود ان کو برآمدے میں بٹھا دیتا ہے، برآمدے میں بیچارے چادر بچھائے کہتے ہیں یہ پتر سمجھ ٹھنڈ نہیں لگتی، اسی بڑے آرام نال سو جاتے ہیں۔ کبھی دیکھو تو صرف کے پاس جا کے، خیر وہ کہتا ہے وہ جملہ میرے دل پہ لگا کہ مائیں تو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، مائیں تو پتروں کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ جلدی سے کہتے ہیں میرا بھی جی چاہا کہ میں جلدی سے اپنے گھر چلا جاؤں اور اڑ کے اپنی ماں کے پاس پہنچوں۔ کہتے میں سنیوال سے سفر کیا بورے والا کا، کہتا میں جلدی سے گھر پہنچا، دروازہ کھولا نا تو میری اپنی ماں بھی بیمار تھی اور میرا چھوٹا بھائی ماں کے منہ میں دوائی ڈال رہا تھا۔ جب ماں نے دیکھا نا میرا پتر آیا ہے، ماں نے دوائی کو پیچھے پھینکا اور بھاگ کے آتے مجھے میری ماں نے جب بھی ڈال لی، تو کہا مجھے اس شخص کی، اس مزدور کی وہ بات یاد آ گئی